فریکوینٹ یورینیشن یعنی پیشاب کا بار بار آنا، یورینری بلیڈر کا اوور ایکٹیو ہو جانا، اس کی علامات، اس کی وجوہات کہ یہ تکلیف کیوں لاحق ہوتی ہے، اس مرض میں کی جانے والی فائدہ مند احتیاطی تدابیر اور اس کے ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف، ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ بار بار پیشاب کا آنا ایک ایسی حالت ہے جس کی خصوصیات میں عام حالات کے مقابلے میں پیشاب کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اور دن رات میں کئی بار باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ یورین پاس کرنے کی اچانک اور شدید ضرورت مسلسل پیش آتی ہے۔ یہ تکلیف مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس میں عمر سے متعلق تبدیلیاں، پیشاب کی نالی میں انفیکشن یا مثانے کے کام کو متاثر کرنے والے اعصابی مسائل، طرز زندگی کے عوامل جیسے کیفین کا زیادہ استعمال، الکحل کا استعمال اور بعض دوائیں وغیرہ بھی اس مرض کے پھیلاؤ میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔ اس مرض کی علامات پر بات کی جائے تو اس کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں۔ ان میں پیشاب کرنے کی تیز اور اچانک خواہش محسوس ہوتی ہے۔ دن اور رات دونوں وقت میں معمول سے زیادہ کثرت سے پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض اوقات کم مقدار میں یورین ہونے کے باوجود فوری طور پر باتھ روم تک پہنچنے کے لیے عجلت کا سامنا ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ذرا سا بھی رکے تو یورین کپڑوں میں ہی نکل جائے گا۔ اوور ایکٹیو بلیڈر کی صورت میں یورین پاس کرنے کے لیے رات میں کئی بار جاگنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ افراد کو پیشاب کے غیر ارادی طور پر خارج ہونے کا سامنا بھی رہتا ہے۔ بعض اوقات قطرہ قطرہ یورین خارج ہوتا رہتا ہے۔ رات کے وقت بار بار باتھ روم جانے کے نتیجے میں نیند کی خرابی اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ مرض کی شدت کی صورت میں اکثر افراد سماجی حالات یا سرگرمیوں سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یورین پاس کرنے کی سڈن ارج روزمرہ کی سرگرمیوں، کام اور تعلقات میں مداخلت کر سکتی ہے۔ مرض کی وجوہات میں کئی ایک عوامل شامل ہو سکتے ہیں، جن میں خاص کر چند ایک یہ ہیں: پیشاب کی نالی اور مثانے میں انفیکشن وغیرہ۔ اسی طرح وہ افراد جو ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں، ان کی یہ بیماری بھی بار بار پیشاب کی وجہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح مردوں میں بڑھا ہوا پروسٹیٹ پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے مثانہ زیادہ کام کرتا ہے اور پیشاب تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار آتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں، ان میں ہارمونل چینجز اور بڑھتی ہوئی بچہ دانی مثانے پر دباؤ ڈال سکتی ہے، جس کی وجہ سے حاملہ خواتین میں بار بار پیشاب آتا ہے۔ اکثر ایک اور وجہ میں مثانے کی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے، جس سے بار بار پیشاب آتا ہے اور ساتھ میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوائیں بھی یورین کی پیداوار میں اضافہ کر سکتی ہیں اور بار بار یورین کے آنے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ بعض اوقات اعصابی نظام کو متاثر کرنے والی بیماریاں بھی مثانے کے کام کو متاثر کر سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بار بار پیشاب آتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات اوور ایکٹیو مثانہ بھی بار بار یورین لانے کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ مقدار میں لیکوئڈ کا استعمال، خاص طور پر رات کے وقت زیادہ پانی وغیرہ پینا بھی باتھ روم میں بار بار جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی بات کی جائے تو اس میں اپنے کھانے اور خاص کر پینے کی مقدار کو مانیٹر کریں اور ضرورت کے مطابق اس کو منظم کریں۔ خاص طور پر کیفین والے اور الکحل والے مشروبات کو کم سے کم کریں، کیونکہ یہ اکثر مثانے کے اوور ایکٹیو ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ مثانے کے فنکشن کو منظم کرنے اور غیر متوقع طور پر پیشاب کرنے کی خواہش کو کم کرنے کے لیے باتھ روم جانے کا باقاعدہ شیڈول بنائیں۔ اس طرح مثانے کے کام کو کنٹرول کرنے والے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے بعض مخصوص قسم کی ایکسرسائز کی جاتی ہیں، وہ ورزشیں اپنائی جائیں۔ ہمیشہ اپنا صحت مند وزن برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اضافی وزن مثانے پر دباؤ ڈال سکتا ہے، اس لیے صحت مند وزن برقرار رکھنے سے علامات میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ کھانے اور مشروبات جو مثانے میں جلن پیدا کر سکتے ہیں، جیسے مسالے دار غذائیں، لیموں اور مصنوعی مٹھاس وغیرہ، تو ایسی خوراکوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال مثانے کی جلن کا باعث بن سکتا ہے، لہذا اسے چھوڑنے سے بھی مرض کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس سلسلے میں گہرے سانس لینے کی مشقیں،
یا مراقبہ جیسی تکنیکیں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ مثانے پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے ڈھیلا ڈھالا آرام دہ لباس پہنیں۔ ان چند ایک احتیاطی تدابیر کو اپنا کر بھی بیماری پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی طرف، جو کہ فریکوینٹ یورینیشن میں بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ مکمل ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی دوا ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، یوں آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مختلف مخصوص علامات کے ساتھ اس مرض کی کئی ادویات موجود ہیں جو اپنی مخصوص علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں اور اس مرض کے خاتمے میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ چند ادویات کی مخصوص علامات بیان کیے دیتا ہوں جس سے آپ کو اپنے مرض کے مطابق دوا کے حوالے سے معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ ایسے افراد جنہیں یورین پاس کرنے کی سڈن ارج ہوتی ہو، اچانک اور بار بار یورین پاس کرنے کی حاجت بنی رہتی ہو، پیشاب ہلکے کلر کا ہو اور مقدار میں زیادہ خارج ہوتا ہو، یا خاص کر ایسے بچے جو رات کو سوتے وقت بستر پر پیشاب کر دیتے ہوں، تو ایسے میں ان افراد کے لیے ایکوزیٹم ایک مؤثر دوا ثابت ہوتی ہے۔ ایکوزیٹم 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر صبح اور شام لیے جا سکتے ہیں۔ اگلی دوا ہے ویسیکیریا۔ ایسے افراد جن کا مثانہ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہو، پورا دن قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہو، بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہو، لیکن پیشاب کم مقدار میں قطرہ قطرہ کر کے آتا ہو، تو ایسی حالت میں ویسیکیریا 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام کو لینے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگلی دوا ہے سیبل سیرولیٹا۔ ایسے مرد جنہیں پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو اور اس کی وجہ سے بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے یورین پاس ہوتا ہو، تو ان کے لیے سیبل سیرولیٹا مدر ٹنکچر کے 10 ڈراپس دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام کو لینے سے اس مرض سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ایپس میلیفیکا۔ ایسے افراد جنہیں اکثر UTI کی تکلیف رہتی ہو اور اس انفیکشن کی وجہ سے انہیں بار بار پیشاب آتا ہو اور ساتھ یورین پاس کرتے ہوئے سوئی چبھنے کے جیسا درد بھی ہوتا ہو اور یہ درد کافی دیر تک رہتا ہو، تو ایسے میں ایپس میلیفیکا 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام کو لینے سے یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے لائکوپوڈیم۔ ایسے افراد جنہیں یورک ایسڈ کی تکلیف ہو یا رہی ہو اور گردہ مثانہ وغیرہ میں پتھری کی تکلیف بھی رہی ہو، تو ان افراد میں پیشاب کے بار بار آنے میں، خاص کر رات کو مثانے کے اوور ایکٹیو ہو جانے میں یہ دوا مؤثر ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں میں یورین کی رنگت اکثر چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی ہلکا سرخی مائل، تو کبھی گہرا زرد، تو کبھی ملکی کلر۔ ان علامات کے ساتھ اس تکلیف میں لائکوپوڈیم 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام لینے سے اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے کاسٹیکم۔ ایسے افراد جو پیشاب کو روکنے کی طاقت سے محروم ہو گئے ہوں، اکثر ان کا یورین کپڑوں میں خارج ہو جاتا ہو، رات کے پہلے پہر میں بار بار یورین آتا ہو، ایسی حالت میں کاسٹیکم 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام لینے سے یہ تکلیف درست ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض میں اپنی مخصوص علامات کے مطابق کچھ اور ادویات جیسے کینتھرس، رسٹاکس، برائنیا، ایکونائڈ، ایسڈ فاس اور سیپیا وغیرہ بھی کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مرض کی مخصوص علامات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس سلسلے میں ہومیو ڈاکٹر کے ساتھ تفصیلی طبی مشورہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہومیو ادویات کے استعمال سے قبل آپ کسی بھی قریبی ہومیو ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان کے زیر نگرانی اپنا ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔